إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد کتاب الرقاق کے باب نمبر 47 پر گفتگو جاری تھی اور جو اس باب کی پہلی حدیث آپ سن چکے ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی انہی آیات سے آغاز کیا ہے جن پر امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ترجمہ ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی کہ اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے لیے اپنے حساب و کتاب کے انتظار میں، ان پہلے میدان محشر میں جمع ہوں گے اور کھڑے ہوں گے حساب و کتاب شروع ہونے کے لیے۔ اور اس میں بھی ان بعض روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ کئی صدیاں گزر جائیں گی ایک مبہم سی کیفیت میں، وہ کھڑے ہوں گے بڑی ہی پریشانی کے عالم میں، جبکہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی آمد کا سب انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آئے اور حساب و کتاب شروع ہو۔ پھر یہاں وہ حدیث شفاعت آپ لے آئیں، نبی علیہ السلام کا شفاعت فرمانا، پوری خلق کا مختلف انبیاء کے پاس جانا شفاعت کی طلب کے لیے، اور بالآخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا حساب و کتاب کا آغاز کرنے کے لیے۔ اور یہ شفاعت کبریٰ ہے جو صرف آپ ہی کا حق ہے اور یہ آپ ہی کا اعزاز ہے، باقی ساری انبیاء معذرت کرتے رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آئے گا وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ تعالیٰ آئے گا حساب و کتاب کے لیے اور باری باری ہر بندے کا حساب شروع ہو جائے گا۔
تو یہاں بھی حساب و کتاب کے انتظار میں لوگ کھڑے ہوں گے. یہ کھڑا ہونا بھی آسان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ایک بہت ہی اذیت ناک حقیقت کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے لوگوں کا پسینہ بہنا. فرمایا کہ یقوم احدہم فی رشحہ الی انصاف اذنیہ، کہ ایک بندہ کھڑا ہوگا، اور ایسے کئی بندے ہوں گے اپنے پسینے میں، اور وہ پسینہ آدھے کانوں تک ہوگا، یعنی پاؤں سے لے کر آدھے کانوں تک وہ پسینہ ہوگا، جس میں بندہ اپنے کانوں تک ڈوبا ہوگا. پورا جسم پسینے میں غرق ہوگا، اور پسینہ اوپر پہنچتے پہنچتے آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا. اس پسینے کے دو اسباب ہیں. ایک گناہ اور سیاہ کاریاں. جس قدر دنیا کی زندگی میں گناہوں کا ارتکاب ہوگا، اسی قدر پسینہ بہے گا ہر بندے کا. تو یہ ایک سبب ہے کثرت معاصی، گناہوں کی کثرت. اور دوسرا سبب جو ہے اس پسینے کے بہنے کا، وہ یوم الحشر کا کرب، ہولناکیاں اور شدتیں، گھبراہٹ. تو یہ دو اسباب جمع ہوں گے، گناہوں کا خوف اور یوم الحشر کی گھبراہٹ، فزع. اور اس پسینے کی شدت اور کثرت میں جو ایک بڑا عامل انسان کے سر پہ کھڑا ہوگا، وہ سورج. بتدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، سورج قریب آتا جائے گا حتیٰ کہ ایک میل کی مسافت پر کھڑا ہو جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا. یہ سورج کی حرارت اور تمازت اور یہ گرمی کی شدت، یہ اس پسینے کو اور تیزی سے بہائے گی. تو سورج کا قریب ہونا، گناہوں کا خوف، اور میدان محشر کی فضا اور گھبراہٹ، اس کی ہولناکی جو انسان کے ذہن پر چھا جائے گی، اور وہ بھی پسینے کے بہنے کا سبب بنے گی. تو اس لحاظ سے پسینہ یکساں نہیں ہوگا، اس میں تفاوت ہوگا. جتنے گناہ ہوں گے اتنا پسینہ ہوگا. چنانچہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، عقبہ بن عامر کی روایت سے، فرمایا کہ تدنو الشمس من الارض یوم القیامہ، کہ سورج قیامت کے دن زمین سے قریب ہو جائے گا، یعنی ایک میل کے فاصلے پر کھڑا ہوگا. آج یہ سورج کروڑہا میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کی حرارت زمین والوں کو پریشان کر دیتی. حالانکہ سورج کی گرمی سے بچنے کے وسائل موجود ہیں، اسباب مہیا ہیں. بہت سے ایسے اسباب موجود ہیں جو انسان کو ٹھنڈک فراہم کر کے سورج کی جو تپش کی شدت ہے اس سے بچاتے ہیں. مگر قیامت کے دن تو ایسے کوئی وسائل نہیں ہوں گے، کوئی اسباب نہیں ہوں گے، نہ کوئی سایہ ہوگا اور نہ دیگر وہ انتظامات
جو انسان کو ٹھنڈک پہنچا کر گرمی سے بچاتے ہیں، تو یہ سورج کا قریب آنا، کہاں آج سورج کروڑہا میل کے فاصلے پر، اور اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور وہ سورج بھی تو قیامت کا ہے، یعنی قیامت کی ہر شے دنیا کے مقابلے میں بڑھ کر ہوگی، تو پھر پسینے کا عالم کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَعْرَقُ النَّاسِ، لوگ پسینے بہائیں گے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ عَرْقُهُ عَاقِبَهُ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ پاؤں کے ایڑیوں تک ہوگا، جیسے ان کے گناہ ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ نِصْفَ سَاقِهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ آدھی پنڈلی تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ رُكْبَتَهُ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ فَخِذَهُ، اور کچھ کا پسینہ رانوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ خَاصِرَتَهُ، اور کچھ کا پسینہ ان کی ککھ تک ہوگا جہاں ازار باندھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ مَنْكِبَهُ، اور کچھ کا پسینہ کندھوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ فَاهُ، اور کچھ کا پسینہ منہ تک ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ جملہ ادا کرتے ہوئے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، لگام جیسا اشارہ، جیسے جانور کے منہ میں لگام ڈالتے ہیں، اس طرح آپ نے اشارہ کیا، یعنی پسینہ جب منہ تک پہنچے گا تو گویا اس بندے کے منہ میں لگام ڈال دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُغَطِّيهِ عَرَقُهُ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو پسینے نے مکمل ڈھانپا ہوگا۔ اور یہ جملہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، یعنی پاؤں سے لے کر سر تک پسینے نے ان کو ڈھانپا ہوگا۔ وہ یہ بمقدار اعمال، جیسا کہ ایک حدیث میں فَتَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ مِقْدَارِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، کہ لوگ پسینے کے اعتبار سے اپنے اعمال کے مطابق مختلف اور متفاوت ہوں گے، جتنے گناہ ہوں گے اتنا پسینہ ہوگا۔ اور یہ پسینہ کوئی دنیا کا پسینہ نہیں ہے کہ جس کو جھٹک دیا جائے، صاف کر دیا جائے، بلکہ صحیح ابن حبان کی ایک روایت کے مطابق جن بندوں کو پسینہ آئے گا وہ کہیں گے یا رب ارحنی ولو الی النار، یا اللہ اس پسینے سے نجات دے دے، چھٹکارا دے دے، راحت دے دے، خواہ جہنم میں ڈال دے۔ تو اس کا معنی یہ پسینہ بہت ہی تکلیف دہ ہوگا اور بڑا اذیت ناک ہوگا۔ تو یہ جو پہلی حدیث امام بخاری لائے ہیں کہ یوم یقوم احدہم فی رشحہ الی انصاف اذنیہ، کہ کچھ لوگ پسینے میں کھڑے ہوں گے اور پسینہ ان کے آدھے کانوں تک ہوگا، پاؤں سے لے کر آدھے کانوں تک پسینہ ہوگا، اور وہ پسینے میں اس طرح اتنے غرق ہوں گے اور ڈوبے ہوں گے۔ آگے حدیث پڑھ لیں۔ قال رحمه الله تعالى حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد
عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. یہ حدیث بھی پسینے کے موضوع پر ہی ہے، اور اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعرق الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگ پسینہ بہائیں گے، حتی یذہب عرقهم فی الارض 70 ذراعا، حتیٰ کہ ان کا پسینہ زمین پیے گی اور 70 ہاتھ نیچے پہنچ جائے گا۔ پسینہ اندر زمین جذب کرے گی اور اتنا کثرت سے پسینہ بہے گا کہ زمین میں 70 ہاتھ تک نیچے پہنچ جائے گا، یعنی زمین کی سطح سے لے کر 70 ہاتھ نیچے پسینہ ہی پسینہ ہوگا جو انسان کے جسم سے بہے گا، اور زمین اس کو جذب کرے گی۔ تو یہ پسینے کی کثرت کہ 70 ہاتھ نیچے تک پسینہ ہوگا، یعنی زمین کی سطح سے لے کر 70 ہاتھ نیچے تک۔ وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ، اور پسینہ لگام بن جائے گا ان کے منہ کی، اور حتیٰ کہ اور بھی اوپر ہوتے ہوتے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ کچھ لوگ جن کی یہ سزا ہوگی، اس قدر پسینہ بہے گا کہ زمین میں جذب ہوتے ہوتے 70 ہاتھ نیچے پہنچ جائے گا، اور جس قدر بہے گا اس قدر تکلیف ہوگی، اور پھر پسینہ اوپر کو آئے گا اور انسان کے منہ کی لگام بن جائے گا، پورے بدن کو غرق کرتے ہوئے، اور اوپر اٹھے گا اور کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اور ابھی ہم نے حدیث بیان کی کہ بعض لوگ پاؤں سے سر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ یہ تفاوت جو ہے یہ گناہوں کے تفاوت کی بنا پر ہے۔ تو یہ جب قیامت کا وقوف ہے، لوگ کھڑے ہوں گے، پہلے حساب و کتاب شروع ہونے کے انتظار میں، اور حساب و کتاب شروع ہونے کے بعد اپنی باری آنے کے انتظار میں۔ تو اس وقت یہ معاملہ انتہائی خطرناک اور اذیت ناک بقدر گناہوں کے پسینہ بہے گا، اور پسینے میں انسان کوئی آدھا، کوئی پورا، کوئی پاؤں تک، کوئی پنڈلیوں تک ڈوبا ہوگا، اور یہ انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک پسینہ ہوگا کہ لوگ دعائیں کریں گے، دعائیاں دیں گے، ارحنی منہ ولو الی النار، یا اللہ اس پسینے سے راحت دے دے، خواہ جہنم میں ڈال دے۔ مگر یہاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، عمل صالح کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اور اگر گناہ ہو گئے تو توبہ کر لینے والے، اللہ تعالیٰ انہیں اس پسینے سے محفوظ رکھے گا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، جب سور پھونکا جائے گا یہ دن بڑا مشکل ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ مومنوں پر آسان ہوگا، نافرمانوں پر مشکل ہوگا، اور اطاعت گزار بندوں پر آسان ہوگا۔ یہ اس آیت کا مفہوم مخالف ہے۔ تو یقیناً جو
معصیتوں میں مرتکب ہوں گے، یا مشرکین ہیں، مبتدعین ہیں، کفار ہیں، ان پر یہ بڑا ہولناک پسینہ غالب ہوگا۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، صحیح العقیدہ لوگ، موحدین، متبعین سنت، انہیں اللہ رب العزت اس پسینے سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ تو یہ دن نافرمانوں پر بھاری اور مؤمنین پر آسان ہوگا۔ اور یہاں یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر کرنا ضروری کہ وہ سورج سب کے لیے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، مومنوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی۔ اور سورج کی تپش کا تقاضا یہی ہے کہ نیچے ہر شخص کو پسینہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت دیکھیے، کچھ کو آ رہا اور کچھ کو نہیں آ رہا۔ جو اہل معصیت ہیں وہ اس پسینے میں غرق ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو اہل اطاعت ہیں وہ محفوظ ہیں۔ حالانکہ سورج سب کے لیے 1 میل کے فاصلے پر ہے، اور سب کے لیے یکساں فاصلہ ہے سورج کا، مگر کچھ محفوظ ہیں اور کچھ پسینے میں ڈوبے ہوئے۔ تو یہ اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ ایک جیسا ماحول ہے، ایک ہی سورج ہے، اور سب اس کے نیچے یکساں ہیں، اور اس کی تپش اور شدت اور تمازت موجود ہے، مگر کچھ کو پسینہ آ رہا ہے اور کچھ کو نہیں آ رہا۔ یہ تفاوت اللہ کی قدرت ہے، اور جن کو آ رہا ہے وہ بھی اس میں برابر نہیں ہے۔ کسی کو پاؤں تک، کسی کو پنڈلیوں تک، کسی کو گھٹنے تک، کسی کو ران تک، کسی کو ککھ تک، اور کسی کو کندھوں تک، کسی کو ناک تک، اور کوئی پورا ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ تفاوت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر اس دن نظر آئیں گے۔ تو بہرکیف امام بخاری کا یہ باب قائم کرنا کتاب الرقاق میں اس لیے کہ میدان محشر کی اس ہولناک شدت اور اذیت کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں نرمی آئے۔ یہ دلوں کی نرمی کا باعث اور سبب ہے۔ اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبریں ہمیں دیں قیامت کے تعلق سے، تاکہ ہم اس ہولناک منظر کو سمجھ لیں اور تیاری کریں بچاؤ کی۔ بچاؤ کے اسباب موجود ہیں، جو بھی قیامت کی شدتیں ہیں، ہولناکیاں ہیں، اللہ تعالی تحفظ بھی دے گا۔ تو تحفظ کے لیے اعمال صالحہ، تقوی اور پرہیزگاری، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ زاد راہ تیار کر لو، اور سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا، اور گناہ اگر ہو چکے ہوں تو ان پر توبہ کر لینا۔ دین اسلام میں اس معاملے میں بڑی آسانی رکھی گئی۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی اور خالص توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں اور پھر تو مجھ سے توبہ اور استغفار کر لے تو میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا جیسے بھی ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی چیز میرے سامنے بڑی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں پوری دنیا
یہ سارے جہان ہیچ ہیں اور چھوٹے ہیں، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یقیناً ان امور کا سوچ کر دلوں کو نرم کیا جائے، اور دلوں کی نرمی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر نصیحت قبول کر لیں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں، ان پر سچی توبہ کریں۔ یہ رقت قلبی کی علامت ہے۔ اتنا کافی نہیں کہ ہم کتاب الرقاق صحیح بخاری کا پڑھ لیں اور ہمارا عملی جذبہ بیدار نہ ہو۔ دلوں کو نرم کرنے والے امور، تو دلوں کی نرمی کی علامت یہ ہے کہ جو حدیث ہم پڑھیں، سمجھ لیں اور اس کو اپنا لیں۔ اب یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہمارے سامنے آ گیا، میدان محشر کا پسینہ، اور یہ بات واضح ہو گئی، یہ پسینہ متفاوت ہوگا لوگوں کے گناہوں کے اعتبار سے۔ تو پسینے کا تعلق گناہوں سے، تو گناہوں سے اجتناب کیا جائے، اور سابقہ زندگی میں جو گناہ ہو چکے انہیں یاد کر کر کے توبہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے وہ بندو جو زمانہ ماضی میں اپنے آپ پر زیادتیاں کر بیٹھے گناہوں کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس کی رحمت پر ایک یقین کامل ہو، قنوطیت اور مایوسی نہ ہو، تو اللہ رب العزت توبہ اور استغفار پر سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور کوئی چیز اس کے سامنے بڑی نہیں۔ ایک بار کی توبہ اور استغفار سے زمین سے آسمانوں تک گناہ بخشے جائیں گے، اور بندہ اگر گناہوں سے پاک صاف ہو جائے تو یقیناً جو آخرت کے معاملات ہیں اور میدان محشر کی تکلیفیں ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے، تحفظ مل سکتا ہے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ يقول رحمه الله تعالى: باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور. الحقة والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصاخة، والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. باب القصاص یوم القیامہ، یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے کتاب الرقاق سے، باب نمبر 48، اور اس کا موضوع ہے قیامت کے دن کا قصاص۔ یہ قصاص قصن سے ماخوذ ہے، قص یقص قصن، جس کا معنی کاٹنا۔ یہ اس کا معنی اختص یختص سے اپنا حق وصول کرنا۔ تو قصاص جو قیامت کے دن بندوں کے بیچ میں جاری ہوگا، تو اس میں جو مظلوم ہیں، جن پر ظلم کیا گیا، وہ ظالموں سے اپنا حق وصول کریں گے، اور یہ معاملہ اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک وہ مکمل حق وصول نہ کر لیں۔
اس سے ہم حقوق العباد کی اصطلاح بھی دیتے ہیں، بندوں کے حقوق، اور جو بھی دنیا میں کسی بندے نے اپنی کسی بھائی کی حق تلفی کی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، قیامت کے دن لا محالہ قصاص قائم ہوگا، اور ہر مظلوم اپنے ظالم سے اپنا حق وصول کرے گا۔ تو باب القصاص یوم القیامہ، یوم القیامہ کا قصاص۔ یوم القیامہ یہ قیامت کا نام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ اور نام بھی ذکر کر دیے، وہی الحاقہ، یعنی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الحاقہ ہے، کیونکہ اس دن تمام امور اپنی اصل حقیقت پر ہوں گے، کوئی بات غلط پیش نہیں ہو سکے گی۔ تو جو بھی امور کے حقائق ہیں وہ اجاگر ہوں گے، جس میں جو لوگ ثواب کے حقدار ہیں انہیں حقاً ثواب ملے گا، اور جو لوگ عذاب کے حقدار ہیں وہ حقیقتاً عذاب میں جھونکے جائیں گے۔ تو لأن فیہا الثواب، الحاق کا قیامت کا نام ہے کیونکہ اس دن حقیقتاً ثواب ملے گا، اور اسی کو ملے گا جو حقیقتاً ثواب کا حقدار ہے، بحواق الامور، اور جو بھی امور ہوں گے، جو بھی ان کے حقائق ہوں گے وہ سامنے ہوں گے، کوئی چیز پردے میں نہیں ہوگی، کسی قسم کا جھوٹ ثابت نہیں ہو سکے گا، بلکہ سارے معاملے حقاً ثابت ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ الحقۃ والحاقۃ واحد، الحق الف کے بغیر اور الحاقہ الف کے ساتھ، دونوں ایک ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ والقارعہ، اور قارعہ بھی قیامت کا نام ہے، القارعۃ ما القارعہ، کیونکہ جو اس کی ہولناکیاں ہیں، اس دن کی جو دہشت ہے وہ یقیناً دلوں کو دستک دے گی۔ قرع یقرع سے قارعہ دستک دینا، تو القارعہ سے مراد جو قیامت کے شدائد ہیں، ہولناکیاں ہیں، وہ یقینی طور پہ دلوں کو دستک دیں گی۔ والغاشیہ، اور اس دن کا نام غاشیہ بھی ہے کیونکہ اس دن کا جو فضا ہے، ہولناکیاں ہیں، وہ لوگوں کو ڈھانپ لیں گی۔ غاشیہ یغشا سے ڈھانپنا، اس سے غشابہ پردے کو بولتے ہیں۔ تو اس دن کی جو ہولناکیاں ہیں، سختیاں ہیں، وہ لوگوں کو ڈھانپ لیں گی، اس لیے اس دن کا نام غاشیہ بھی قرآن میں مذکور ہے۔ والصاخہ، بلند چیخ، یقیناً قیامت کا وقوع ایک ایسی چیخ کے ساتھ ہوگا، نفخ صور کی شکل میں، کہ یہ چیخ کانوں کے پردے پھاڑ دے گی۔ یہ چیخ یقینی طور پر لوگوں کے دلوں کو چیر دے گی، بڑی ہولناک چیخ، اس لیے الصاخہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام۔ والتغابن، اور
یہ یوم التغابن بھی ہے، یوم التغابن، غبن اہل الجنت اہل النار، یعنی اہل جنت کا اہل جہنم کی جگہ کو لے لینا، اپنے قبضے میں کر لینا۔ ویسے تغابن میں تشارک ہے، یعنی غبن ایک ایسا عمل جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اس شراکت کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو مومن ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اگر کافر ایمان لے آتے تو انہیں جنت کا وہ ٹھکانہ ملتا جس پہ آج مومن براجمان اور قائم ہے، اور اگر یہ مومن ایمان نہ لاتے تو انہیں جہنم کا وہ ٹھکانہ ملتا جس پر آج کافر موجود اور قائم ہے۔ تو ایک دوسرے کی جگہ کو اتھیا لینا، اپنا لینا، اس پہ قبضہ کر لینا، قابض ہو جانا، یہ تغابن ہے۔ اہل جنت جنت میں جائیں گے تو اگر وہ ایمان نہ لاتے تو جہنم میں جاتے، اور اہل جہنم جو ایمان نہیں لائے جہنم میں گئے، اگر وہ ایمان لے آتے جنت میں جاتے۔ تو اگر وہ ایمان لاتے اور جنت میں جاتے تو پھر وہ ان لوگوں کے ٹھکانے کو اپنے قبضے میں لے لیتے جو ان کفار کا ٹھکانہ تھا جو ایمان نہیں لا سکے۔ اگر ایمان لے آتے تو وہ جنت میں داخل ہوتے، جنت ان کا ٹھکانہ ہوتا، اور یہ ٹھکانہ ان لوگوں کو ان کو حاصل ہوا جو ان کفار کا ہو سکتا تھا جو ایمان نہ لانے کی بنا پر جہنم میں چلے گئے۔ تو یوم التغابن ہے ایک دوسرے کی جگہ پر آنا، مومن ایمان لائے اور جنت میں داخل ہوئے، اور یہ ٹھکانہ یقیناً ان کافروں کا ہو سکتا تھا جو ایمان نہیں لائے، لیکن اگر ایمان لے آتے تو جنت میں وہ چلے جاتے۔ تو ایمان نہ لا کر وہ جہنم میں چلے گئے، اور ان کے ٹھکانے پر ایمان لا کر مومن آ گئے۔ تو یہ یوم التغابن، یا قیامت کے ناموں میں سے ایک نام۔ تو بہت سے نام ہیں قیامت کے۔ حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کے بے شمار نام نقل کیے ہیں قیامت کے۔ یوم الآخرہ، الفزع الاکبر، یوم التناد، یوم الوعید، یوم الحسرہ، یوم الخلود، یوم الطلاق، یوم المآب، یوم الفصل، یوم العرض، یوم عسیر، یوم مشہود، یوم عبوس، قمطریر۔ یہ سارے قیامت کے نام ہیں۔ تو ایک چیز جتنی اس میں عظمت اور شدت ہوتی ہے اتنے اس کے نام ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت کی، اور وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ مخلوقات میں شیر بڑا طاقتور ہے، اور لغت عرب میں کہا جاتا ہے اس کے 500 نام ہیں۔ تلوار کی بھی ایک طاقت اور دہشت ہے، تلوار کے 300 نام ہیں۔ تو قیامت کے بہت سے نام ہونا یہ قیامت کی ہولناکی، شدت اور اس کی عظمت کا مظہر ہے۔ امام بخاری جو حدیث لائے اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یقضی بین الناس بالدماء، کہ قیامت کے دن لوگوں کے بیچ جو سب سے پہلا فیصلہ ہوگا وہ خون کے تعلق سے ہوگا، خون کا۔ تو سب سے پہلے لوگوں کے بیچ
جو امور نمٹائے جائیں گے ان کا تعلق خون سے ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نماز کا ذکر ہے، فرمایا کہ ان اول ما يحاسب الناس به یوم القیامہ من اعمالهم الصلاۃ، کہ قیامت کے دن لوگوں کے جو اعمال جن کا حساب لیا جائے گا تو سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ تو ان دونوں حدیثوں میں بظاہر ایک تعارض نظر آتا ہے۔ جو حدیث الباب ہے اس کا تقاضا یہ کہ پہلا حساب خون کا ہوگا اور پہلا تصفیہ خون کے معاملات کا ہوگا، اور یہ حدیث جو مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے اس کا تقاضا یہ کہ پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ تو یہ کوئی تعارض نہیں ہے، نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور خون کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق میں جو پہلا حساب ہے وہ نماز کا ہوگا، اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں پہلا حساب خون کے معاملات کا ہوگا۔ تو ایک حدیث کا تعلق حقوق العباد سے ہے جو حدیث الباب ہے، اور دوسری کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ تو حقوق اللہ میں اعمال میں پہلا حساب نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد میں پہلا حساب خونی معاملات کا ہوگا۔ خونی معاملات کی کئی صورتیں ہیں، یعنی قتل یہ بھی خونی معاملہ ہے، یا کسی بندے کو آپ نے زخمی کر دیا اس کا خون بہا تو یہ بھی خونی معاملہ ہے۔ کسی کا کوئی عضو کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیا، تو عضو کٹنے سے بھی خون بہتا ہے، یہ بھی خونی معاملہ ہے۔ مگر ان سارے معاملات میں جو سب سے شدید نوعیت کا معاملہ وہ قتل نفس ہے، کسی کو قتل کر دینا ناحق۔ حق میں قتل کرنا درست ہے، اس کا اجر بھی ہے۔ حق میں قتل کیا ہے؟ دنیا میں قصاص قائم کرنا، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قاتل پکڑا گیا تو قصاصاً اس قاتل کو قتل کیا جائے۔ جو بندہ جلاد ہے، جو قتل پر مامور ہے، اگر وہ قتل کرے گا تو اس کے لیے بھی حدیث میں اجر کے وعدے ہیں، ثواب کے وعدے ہیں۔ اور جو حاکم قتل کے قانون کو نافذ کرے گا اس کے لیے بھی بے تحاشا فوائد ہیں دنیا کے آخرت کے۔ دنیا کا فائدہ ایک یہ ہے کہ حد یقام فی الارض خیر لهم من ان یمطروا 40 صباحا، کہ اگر زمین میں ایک حد قائم کر دی جائے تو یہ اس حاکم کے لیے، اس قوم کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کس چیز سے؟ کہ 40 دن مسلسل انہیں رحمت کی بارش دی جائے۔ ان کسی قوم میں وقت کا حاکم ایک حد قائم کر دے تو 40 دن کی رحمت کی بارش سے زیادہ قیمتی ہے۔ یقیناً اگر قصاصاً قتل کریں گے تو وہ حاکم مالا مال ہوگا اللہ کی توفیق سے، اس کے ملک میں، اس کی رعیت اور مملکت میں دنیا کی زندگی اور معیشت اور اقتصادیات کی فراوانی ہوگی۔ یہ حقاً و قصاصاً قتل کرنا۔ لیکن یہاں جس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ پہلا حساب قیامت کے دن خون کا ہوگا، تو یہ ناحق اگر کسی نے قتل کیا کسی کو تو یہ مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا۔
مانا حقوق العباد میں جو سب سے سنگین نوعیت کا معاملہ وہ خون ہے۔ حقوق العباد میں آپ کسی کی مالی حق تلفی کرتے ہیں، یہ بھی حقوق العباد سے ہے۔ کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو ناجائز آپ نے مار دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی پر بہتان لگا دیا، یہ سب بھی حقوق العباد ہے۔ مگر سب سے سنگین نوعیت کا جو معاملہ ہے وہ قتل۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما یقضی بین الناس بالدماء، کہ سب سے پہلے لوگوں کے بیچ جو فیصلہ صادر کیا جائے گا وہ خون کا ہوگا۔ تو خون کے قضیے کو سب سے پہلے نمٹایا جائے گا، اور سب سے پہلے یہ فیصلہ بندوں کے بیچ میں صادر کیا جائے گا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب نماز کا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حساب اور تصفیہ خون کے معاملات کا۔ تو گویا یہ قتل النفس یا خون کا معاملہ بہت ہی سنگین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یأتی المقتول یوم القیامہ متعلقا بقاتلہ، کہ مقتول قیامت کے دن آئے گا اپنے قاتل کے ساتھ لٹکا ہوا اور چمٹا ہوا، وأوداجہ تشجب دما، اور اس کی شاہ رگ سے خون ابل رہا ہوگا، وَيَقُولُ يَا رَبِّ صَلْهُ فِي مَا قَتَلَنِي، اور وہ یہ کہتا ہوا، پکارتا ہوا، چلاتا ہوا آئے گا کہ یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ تو قاتل و مقتول دونوں ساتھ آئیں گے، بلکہ قاتل جو ہے وہ مقتول کا بوجھ اٹھا کر آ رہا ہوگا۔ اور بعض حدیث میں معاملہ اس قدر سنگین ہوگا کہ مقتول کا کٹا سر اس کی ہتھیلی پر رکھا ہوگا، اور شاہ رگ سے خون ابل رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہوگا یا رب اس سے سوال کر کہ مجھے اس نے کیوں قتل کیا۔ تو یہ وہ پہلا معاملہ حقوق العباد میں جس کا تصفیہ اللہ فرمائے گا۔ قاتل جو ہے وہ ظالم ہے اور مقتول جو ہے وہ مظلوم ہے، چنانچہ ظلم کا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اور اللہ رب العزت اپنا عدل اس تعلق سے قائم فرمائے گا، اور تنفیذ عدل کی جو نوعیت ہے وہ آگے ہم واضح کریں گے کہ قیامت کا انصاف جو ہے وہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوموں کو دے گا، اور مظلوم کے گناہ جو ہیں وہ ظالموں کو دے گا۔ اس طرح اس معاملے کو نمٹایا جائے گا۔ اور یہ خون کا معاملہ دنیا میں حق کیوں نہ ہو، لیکن قیامت کے دن پیش ضرور ہوگا۔ قاتل اور مقتول دونوں اکٹھے آئیں گے۔ اگر وہ قتل ناحق ہے تو پھر تصفیہ گناہ اور نیکیوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا، اور اگر وہ قتل حق ہے تو پھر اللہ رب العزت قاتل کو نہ صرف یہ کہ معاف کرے گا بلکہ اس کو درجات اولیٰ کا حقدار قرار دے گا۔ جس کی مثال ایک مسلمان قتل کرے کسی کافر کو میدان جہاد میں، تو مسلمان قاتل ہے اور وہ کافر مقتول ہے، مگر یہ تصفیہ اس کا ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے پوچھے گا تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو جب وہ کہے گا تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے فی سبیل اللہ قتل کیا، تو یقیناً وہ بڑے اجر کا مستحق ہوگا۔ صحیح بخاری میں امیر المومنین جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ انا اول من یجثو بین ید الرحمن الخصوم، کہ میں قیامت کے دن پہلا شخص ہوں گا جو رحمان کے سامنے بیٹھوں گا
قتل کی خصومت کے لیے، قتل کے ایک معاملے میں سب سے پہلے میں بیٹھوں گا رحمان کے سامنے. سب سے پہلے سے مراد امت محمدیہ میں، یعنی سابقہ اقوام کو چھوڑ دیجئے، اس امت میں جب حقوق کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے رحمان کے سامنے میں بیٹھوں گا دوزانوں ہو کر اپنے معاملے کا حساب دینے کے لیے. دراصل جنگ بدر میں جب کفار کی طرف سے 3 مشرکین نکلے اور انہوں نے کھلا چیلنج کیا تو ان کا جواب دینے کے لیے انصار صحابہ نکلے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جھگڑا آپ سے نہیں، ہمارا جھگڑا ان لوگوں سے ہے جو ہماری قوم برادری کے لوگ ہیں اور ہم سے بھاگ کر مدینے آئے ہوئے ہیں. تو پھر 3 مہاجرین نکلے، ان میں ایک امیر المومنین جناب علی رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کا ٹکراؤ ولید ابن عتبہ سے ہوا اور جناب علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا. یہ پہلا قتل ہے اللہ کی راہ میں جناب علی نے کیا ولید ابن عتبہ کا. تو جناب علی فرماتے ہیں کہ انا اول من یجثو بین ید الرحمن الخصوم، کہ قیامت کے دن قتل کی خصومت میں، قتل کے جھگڑے میں سب سے پہلے رحمان کے سامنے میں پیش ہوں گا. تو اس سے ثابت ہو قتل خواہ حق ہو یا نہ حق ہو، مگر تصفیہ کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. اور قتل نا حق ہے تو اس کی پھر سزا گناہ اور نیکیوں کی تقسیم کی صورت میں. اور اگر قتل حق ہے، جیسے میدان جہاد میں ایک مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا، تو یقیناً اس کا جو اجر و ثواب ہے اور درجات علا کا حصول ہے وہ انتہائی تصورات سے بلند. پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میدان جہاد میں قتل کرنے والے نے قتل کیا ہو مگر ریاکاری کی نیت سے، دکھاوے کی نیت سے، تو پھر اس کے حساب کی نوعیت الگ ہوگی. تو بہرکیف خون کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی معاملے کو نمٹایا جائے گا. اور یقیناً یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہم کریں گے کہ اگرچہ یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہے مگر رب کائنات نے بنی اسرائیل کے اس شخص کو معاف کر دیا جس کے سر پہ 100 خونوں کا بوجھ تھا، 100 افراد کا قاتل تھا، اور ان کو ظلماً استبداداً اس نے مارا تھا. معاملہ قیامت کے دن پیش ہوگا مگر خالق کائنات اس شخص کو دنیا میں معاف کر چکا اور اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما چکا، اس کی ندامت کی بنا پر اور توبہ کی طرف اضطرار اور توبہ کی طرف جلدی کرنے کی بنا پر اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں معاف کر دیا. یہ نہیں کہ قیامت کے دن یہ فیصلہ اللہ کے سامنے آئے گا، نہیں، یقیناً آئے گا. وہ قاتل بھی پیش ہوگا، 100 مقتول بھی پیش ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس قاتل کو معاف کر چکا، مگر مقتولوں کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے. تو اللہ رب العزت قاتل کی نیکیاں تقسیم نہیں کرے گا بلکہ اپنے فضل سے ان مقتولوں کو دے گا، جنت کے محلات دے گا، جنت کے باغات دے گا. اس قدر دیتا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں. جب وہ راضی ہو کر اس قاتل کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا. تو اس حدیث کی روح سے حقوق العباد میں سب سے پہلا معاملہ خون کے تعلق سے ہے جو اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کا حساب دینا ہوگا. تو دیگر بہت سے حقوق کے بندوں کے، ان میں اگر حق تلفی ہے تو ان کا بھی بڑا کڑا حساب ہے. آگے کچھ حدیثیں اور آ رہی ہیں تو انشاءاللہ آگے مزید بات ہوتی جائے گی. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرما دے اور اللہ رب العزت اپنے فضل کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور یہ جو وبا اس وقت چھائی ہوئی ہے دنیا بھر میں، اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمارے ملکوں کو، مسلمانوں کے ممالک کو اس وبا سے بچا لے، اٹھا لے.
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين۔